آج میں آپ کو وہ سچ بتاؤں گی جو سننے میں تو کڑوا لگتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ اگر یہ چیز پیش آتی ہے تو پھر زندگی جو ہے نا ہماری برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور میرے ویڈیو کو فل واچ کریے گا تاکہ آپ لوگ کو جو ہے نا آگے میں آپ لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤں گی جو آپ کی زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا، اور ویڈیو کو فل واچ کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگ کو خوش رکھے، اپنے زمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہر بری گھڑی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ میری جو ہے جیج کی بیٹی نے جو ہے چائے بنائی ہے، تو میں وہ لینے جا رہی ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چائے بنا کے جو ہے مجھے دیتی ہے، تو میں رات میں جو ہے نا اسے لے لیتی ہوں سیڑھیوں پہ جو ہے میں، کیونکہ ان کا اوپر پورشن ہے 3rd فلور پہ، تو اس لیے جو ہے میں لینے جا رہی ہوں چائے، اور وہ چائے بہت زیادہ مزے کی بناتی ہے۔ تو خیر میں اور میرے ہسبینڈ ہی اٹھے ہوئے ہیں ابھی، تو ہم جو ہے چائے پئیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں سے باتیں کریں گے۔ اچھا جی، تو آج جو میں ٹاپک ڈسکس کروں گی نا وہ تھوڑا تلخ ہے، مطلب ہمیں سننے میں تکلیف دے گا، لیکن ہمارے کام کا بہت ہے، کیونکہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ ایسی جو ہے شیئر کروں، کوئی ایسی اسٹوری شیئر کروں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا محتاط ہو جائیں میری طرح، آپ لوگ کی بھی آنکھیں کھل جائیں، کیونکہ ہماری فیملی اور ہمارے گھر سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور عورت اپنے گھر کو بچانے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، بہت کچھ فیس کرتی ہے، بہت اپنے سمجھنے پوری زندگی لگا دیتی ہے۔ تو لیکن آخر میں جو ہے نا انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک اسٹوری شیئر کرتی ہوں، اور یہ اسٹوری جو ہے نا بہت دکھ بھری بھی ہے۔ میں کوئی نام مینشن نہیں کروں کیونکہ یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، یہاں پر جو ہے نا بتانا کسی کے بارے میں نام لے کر کہ میں ان کی اسٹوری شیئر کر رہی، تو مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا، لیکن کیونکہ ہمارے اللہ پاک نے بھی فرمایا نا، اگر آپ کو کسی کے راز پتہ ہے، کسی کے عیب پتہ ہے، تو آپ اس پہ پردہ فرمائیں۔ لیکن شیئر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ تو وہ یہ کہ ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، تو میری جو ہے نا اس سے بات ہوئی، اور وہ جو ہے سمجھ لیں ایک جو ہے دوست بھی ہے، بہن بھی ہے، سب کچھ ہی ہے۔ تو خیر اس نے مجھے اتنی ساری اسٹوری جو ہے شیئر کری، کیونکہ ہر انسان سے جو ہے نا یہ باتیں نہیں کری جاتی، نہیں بتائی جاتی۔ تو اس کا جو ہے نا اس کے ہسبینڈ کا جو ہے افیئر چل رہا ہے، اور کافی ٹائم سے، اب تو شاید افیئر میں تھوڑی کمی آئی ہو، لیکن کافی ٹائم سے چل رہا تھا۔ وہ یہ کہ اس کو پتہ نہیں تھا، وہ جو ہے نا زیادہ تر بیویاں جو ہوتی ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر رہنے جا رہی ہیں، اور میاں کو جو ہے نا اتنی شاید ویلیو نہیں دیتی، شاید وہ یہ سوچتی ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہمارے بغیر جو ہے رہ نہیں سکتے۔ تو یہ سب خوش فہمیاں ہیں، اس خوش فہمی سے عورت جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں نکل جائے، کیونکہ مرد جو ہے نا جب دھوکہ دینے پہ آتا ہے نا تو خوبصورت عورت کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی سوگڑ ہو، چاہے مرد کے لیے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دی ہوں، کتنی ہی وفا شعار ہو، لیکن مرد یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتا، کیونکہ جب وہ بہکنے پہ آتا ہے نا تو وہ اپنے گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ تو اس کی جو ہے اسی کی فرینڈ جو ہے نا، اس کو نہیں پتہ تھا کہ وہ اس طریقے سے کرے گی اس کے ساتھ۔ اسی نے جو ہے نا اس کے گھر میں، ظاہر سی بات ہے جب آپ کے فرینڈس ہوتے ہیں تو گھر میں آنا جانا سب کچھ ہی لگا ہوتا ہے، تو خیر وہ ان کے گھر میں آتی بھی تھی، بات بھی کرتی تھی۔ اس کے ہسبینڈ کے سامنے جب ہی ہمارے سامنے کہا گیا ہے کہ غیر عورتیں اور غیر مردوں کا نا ایک پردہ ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے آمنے سامنے کسی بھی غیر محرم کے سامنے نہیں آنا چاہیے، یا غیر محرم کو ہمارے سامنے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ چیزیں بہت غلط ہیں، اور اس طریقے سے ہمارا معاشرہ آج کل جو ہو رہا ہے نا اس حساب سے تو بالکل آپ کو سیف ہو کے چلنا چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی فرینڈ ہے یا وہ آپ کے گھر آتی ہیں یا ان سے بات کرتی ہیں تو یہ اپنے ہسبینڈ کو نہ بتائیں، اور ان کے اوپر آپ کو نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن عورتیں یہ نہیں سمجھتی، عورتیں جو ہے نا فرینڈس کو ساتھ لے کر بھی چلی جاتی ہیں، آپ شاپنگ پہ جا رہی ہیں، آپ کوئی بات ڈسکس کر رہی ہیں اپنے گھر کی، آپ ہر بات بتا رہی ہوتی ہیں۔ یہ کتنا غلط ہے کہ آپ اپنی دوست، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی دوست ہے، لیکن دوست اکثر دوست نہیں ہوتے، وہ دشمن ہی ہوتے ہیں، وہ آپ سے جل رہے ہوتے ہیں، اور وہ محرومی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ جب آپ اپنی پوری لائف ان سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ لائف مل جائے، اور یہ ریئل ہے، جو ڈراموں میں دکھاتے ہیں وہ سب ریالٹی ہی ہے، تو ہم تب بھی نہیں سیکھتے۔ تو ہوا یہ کہ وہ اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، اور دوسرا یہ کہ ہسبینڈ کے سامنے آنا جانا تو اس کو برا، اس بیوی کو بھی اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے ہی ایک دنیا میں مگن تھی کہ بھائی وہ میری دوست ہے، وہ کیسے کر سکتی ہے، تو اس کے بارے میں تو اس کو سوچنا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے اپنے میاں کا رویہ دیکھا نا بالکل بدلتا ہوا، اور پتہ ہے جب دوسری عورت زندگی میں آتی ہے نا مرد کی، مرد اپنی بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے،
تو خیر میں پہلے آپ سے ریسیپی شیئر کروں گی، آگے جو ہے میں اور بات کرتی ہوں۔ میں کھانے میں آج یخنی آلو گوشت بنا رہی ہوں، اس لیے میں نے پیاز کو سوتے کرا، 3 پیاز دی تھی اور اس کے اندر ٹماٹر، لہسن، ادرک، یہ جو ہے چاروں چیزیں ڈال کے اس کا پیسٹ تیار کر لوں گی۔ 3 سے 4 میں نے ٹماٹر ڈالے ہیں۔ اس کا پیسٹ تیار کرنے کے بعد گوشت میں الگ بوائل کر لیتی ہوں، میرے پاس کوکر بھی نہیں ہے اور ٹائم بچانے کے لیے نا تو گوشت الگ بوائل کر لیں، کیونکہ کھانا اس سے جلدی بن جاتا ہے۔ جب پکتا رہتا ہے نا گوشت کے اندر یہ آپ ٹماٹر وغیرہ ڈالتے ہیں اور پکتا رہتا ہے تو یہ کھانے کی نا شکل بھی خراب ہو جاتی ہے اور وہ ٹیسٹ بھی نہیں آتا۔ تو گوشت کو بوائل کر لیا کریں آپ جب صبح اٹھا کریں۔ تو میں نے آئل کے اندر یہ پیسٹ ڈال دیا ہے، اس کے اندر میں کچھ مسالے ایڈ کروں گی جیسے کہ پسی مرچی، دھنیا اور ہلدی، نمک، اس جو ہے 3 سے 4 مسالے اس کے اندر جائیں گے۔ اور اب جو ہے یہ مسالے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر دیے گا۔ اچھا میں نے جب گوشت بوائل کرا تو گوشت کی میں نے یخنی بنائی، یخنی کے اندر جو ہے نا میں نے ثابت دھنیا ڈالا، سونف، 2 لہسن کی پوٹلی ڈالی اور میں نے اس کے اندر نمک ڈال کے جو ہے نا گوشت کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ اس کے اندر نا اچھے سے یخنی کی خوشبو آ جائے۔ سب کو پتہ ہے یخنی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے، تو وہ یخنی جو ہے، اور میں نے گوشت جو بوائل کرنا اس کا اچھا خاصی پانی چھوڑا ہے تاکہ شوربہ جو ہے نا میں اسی کا بناؤں۔ اب یہاں پر سائڈ پہ یہ مسالہ میں بھون رہی ہوں، اچھی طریقے سے میں اس مسالے کو بھونوں گی۔ بھوننے کے بعد جو ہے اس کے اندر میں ابھی گوشت بھی ایڈ کر دوں گی، گوشت ایڈ کرنے کے بعد بھی جو ہے ہم اس کو بھونیں گے۔ اس کے اندر جو ہے آلو کٹے ہوئے میں جو ہے شامل کروں گی اور سب چیز ڈالنے کے بعد اب اچھے طریقے سے بھونیں۔ جب بھون جائے، آئل اوپر آ جائے تو وہ جو یخنی کا پانی ہے نا وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں، اتنا آپ شوربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ پانی ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کو دم پہ لگا دیں اور بس جو ہے ہمارا آلو گوشت یخنی والا جو ہے نا وہ تیار ہوگا اور اتنے مزے کا یہ بنتا ہے۔ اس کے اندر اوپر سے چاہیں آپ ہلکا سا گرم مسالہ اسپرنکل کر دیں، لیکن میں نے گرم مسالہ نہیں ڈالا تھا کیونکہ میرے منہ میں نا چھال ہو رہے تو مجھ سے کچھ مرچ والی چیز نہیں کھائی جا رہی، تو میں نے اس میں بھی مرچیں تھوڑی کم ہی رکھی ہے۔ تو بس اس کے اندر ہرا دھنیا، ہری مرچیں کچھ بھی نہیں جاتی، جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اسی طریقے سے جو ہے آپ بنائیے گا۔ اور اگر آپ لوگ جب بنائیں اگر سمجھ میں کچھ نہ آئے تو کمنٹ کر کے پوچھ لیا کریں۔ تو یہ ریسپی آپ ٹرائی کریے گا، ابھی آگے آپ جب دیکھیں گے نا آپ کے منہ میں پانی آئے گا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کریں، کیونکہ میں نے اس کے اندر گوشت بھی لیا ہے ہڈی والا اور اس کے اندر تھوڑے سے نا چکنا گوشت میں نے ایڈ کرا ہے۔ بقرعید پہ میں نے بتایا کیا کرا تھا کہ چکنائی جو نکلی تھی نا وہ میں نے اپنی جٹھانی سے لے کے رکھ لی تھی، کیونکہ دیکھیں یہ گڈ فیٹ ہوتا ہے، ہم جو گھی تیل باہر کے استعمال کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھے فیٹ نہیں ہوتے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ چکنائی نہیں کھاؤ اور یہ نہیں کھاؤ، لیکن چکنائی جو ہے آپ نہیں کھائیں لیکن آپ اپنے سالن میں ایڈ کریں گے نا تو یہ ہوگا کہ آپ آئل کم ڈالیں گے اور اوپر سے آپ کو بتائے کہ یہ گڈ فیٹ ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا بس آپ دیکھیں شکل بھی سالن کی اسی وجہ سے اتنی پیاری آتی ہے اور آئل بھی اچھا خاصی اوپر آ جاتا ہے۔ تو اچھے طریقے سے بھون لیں آپ اس کو، بھوننے کے بعد اس کے اندر یخنی ایڈ کر دیں اور یخنی ایڈ کرنے کے بعد دم پہ لگا دیں 10 سے 15 منٹ اور اس کے بعد بس ہمارا سالن جو ہے ڈن ہو جائے گا۔ تو میں اپنے ٹاپک کو دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں۔ جب مرد جو ہے کسی کے چکر میں پڑتا ہے نا کسی عورت کے، تو وہ بالکل اپنے گھر سے ایسا ہو جاتا ہے، بالکل بیوی بچوں سے بدظن ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول بالکل بدل کے جو ہے رکھ دیتا ہے وہ، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پہلے تو کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس کے کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کے ہسبینڈ کا رویہ اس طریقے سے کیوں ہو گیا، جو اتنی جان دینے والا، اپنے بچوں کو اتنی محبت کرنے والا، گھر کا ماحول اتنا اچھا، اس کو لگا کہ شاید نظر لگ گئی، کوئی نظر بد ہے، کسی کو جادو کراتے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ کرنے کے باوجود اس نے نماز بھی پڑھتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اتنی مطلب کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اس کے اثر۔ اس نے اپنے ہسبینڈ سے جو ہے نا بات بھی کرنے کی کوشش کری کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کوئی ٹینشن ہے، لیکن جب کوئی حل نہیں نکلا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہے نا اتنا انوالو ہو گیا تھا اس لڑکی میں کہ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے نا مطلب لڑوں۔ اس کو ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی میں انوالو ہوتے ہیں نا پھر آپ کو اپنی بیوی پسند ہی نہیں آئے گی تو آپ لڑیں گی، تو وہ لڑائی جھگڑے مزید جو ہے بڑھتے چلے گئے۔ جب اتنے زیادہ بڑھے تو اس نے جیسے مجھ سے ڈسکس کرا ایسی جو ہے اپنی فیملی میں بھی ڈسکس کرا، تو سب نے یہ کہا کہ اس کے اوپر نظر رکھو، دیکھو کہ وہ مطلب کیا کر رہا ہے آج کل نا، تو اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے۔ تو جب بھائی اس کے اوپر غور و فکر کی گئی تو پتہ چلا معاملہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ وہ ان کی دوست کی انٹرسٹڈ ہے اور ابھی جو ہے دیکھیں میں یہ جو ہے نا مسالہ نکالا ہے تو میں یہ اپنی ساس کو بھیج رہی ہوں، اور میں نے زیادہ اس لیے بناتی ہوں کہ میری جٹھانی اور میں ساتھ ہی کھانا بناتے ہیں، ایک دن وہ ایک دن میں، تو ان کے لیے بھی جو ہے پھر میں بھیجوں گی۔ تو پتہ چلا کہ ان کی دوست کی ہی دشمن ہے اور وہ ان کا گھر پر بات کر رہی تھی اور ان کو صحیح ٹائم پہ پتہ چل گیا کہ وجہ کیا تھی۔ تو خیر اس نے بہت ادھم مچایا، اپنی دوست کو بہت سنائی، اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے بالکل رابطہ ختم کروایا، اپنے گھر سے اس کو بالکل بھگا دیا۔
تو یہ سب چیزیں کرنے کے بعد جو ہے نا اس نے اپنے شوہر پہ بہت زیادہ توجہ دینی شروع کر دی ہے اب. لیکن ہوا دیکھیں ابھی اگر وہ تو اس نے تو صحیح ٹائم پہ پکڑ لیا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی. عورت اور بچوں کا ہی سب کچھ جاتا ہے، مرد کا تو کچھ بھی نہیں جاتا. ایسا نہیں ہوتا کہ مرد شادی کر لیں گے، شادی وادی نہیں کرتے. شادی کرنے کے لیے تو بہت جو ہے بڑا جگرا چاہیے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شادی کرتے ہیں، زیادہ تر تو چکر چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن گھر کا ماحول انہی سب چیزوں سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کسی عورت کے چکر میں پڑے ہیں، وہ آپ کو کیا کیا آپ کی بیوی کے بارے میں بات کرتی ہے، آپ کے گھر والوں کے بارے میں، اور پھر ایک الگ ہی جو ہے نا ماحول میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کا ماحول، آپ کے گھر کا ماحول پھر ڈسٹرب ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے جذباتی ہو کہ مت سوچیں، اپنے گھر کو نہ چھوڑیں اور اپنے شوہر کو ٹائم دیں، ان کو محبت دیں، ان کو محبت سے قابو کریں، کیونکہ آپ کا گھر ہے اور آپ کے بچوں کا گھر ہے. اگر آپ اپنا جو ہے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی اور جو ہے اس جگہ پر آ جائے گی، کیونکہ مرد جو ہے بہت بے وفا ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. میں اپنے ہسبینڈ کو سب کے بارے میں یہ بات کر رہی ہوں، میں کسی ایک مرد کے بارے میں بات نہیں کر رہی. ہوتے ہوں گے کچھ مرد شریف بھی ہوتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر تو میں نے ایسے ہی دیکھے ہیں. عورتیں جذباتی ہو کر کام نہ لیں، ہوش سے کام لیں، جوش سے بالکل کام نہ لیں، اور اپنے جو ہے شوہر کو قابو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عورت چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. بیوی کے اندر اتنی اٹریکشن اللہ پاک نے دی، نکاح میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو قابو میں کر سکتی ہے. بس اپنی نظروں کو جو ہے نا ادھر ادھر دوڑائیں، دیکھیں کہ کہیں آپ کا شوہر ادھر ادھر تو نہیں دیکھ رہا یا جا رہا، چاہے وہ معاصی ہو چاہے کوئی بھی ہو، سب پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. اور بس لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھنا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر آؤں گے نئے بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.